ایک اردو کا ماضی کریم میں شاعر تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اردو شاعری میں اپنا نام رکھتا تھا، مقام رکھتا تھا، بڑی شہرت تھی اس کی اور بہت بڑا شاعر تھا، اور جب کسی کی شہرت ہو جائے تو تکبر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تکبر سے بچائے، میں نکال دے اللہ ہم سب کی، یہ میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس شاعر میں تکبر بھی تھا، مغرور تھا، کسی سے ملتا نہیں تھا، مگر عملی اعتبار سے بہت گناہگار تھا، پیتا تھا، شراب پیتا تھا، نشے میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ منکر خدا، اس نے اس شاعر کو نشے میں مست دیکھا، تو وہ چونکہ اللہ اور رسول کو مانتا نہیں تھا دہریہ، وہ چاہتا تھا کہ میں آج اس شاعر کی زبان سے اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ کہلواؤں۔ تو اس سے کہتا ہے فلاں آدمی کے بارے میں تیرا کیا تبصرہ ہے؟ اس نے کوئی اس کو گالی دے دی کیونکہ نشے میں تھا۔ پھر پوچھا فلاں کے بارے میں تو کیا خیال رکھتا ہے؟ اس نے پھر اس کو برا، اس کے بارے میں بھی یہی تبصرہ کیا۔ جب ذرا 4-5 لوگوں کے بارے میں، مقصد تو اس دہریے منکر خدا کا نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی شان میں اس سے گستاخانہ تبصرہ کروانا تھا، 3-4 کا پوچھنے کے بعد پھر کہتا ہے یہ مسلمانوں کے نبی حضور کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب وہ شاعر شراب میں کے نشے میں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے ہاتھ میں جو شراب کا گلاس تھا اسے نیچے رکھا، دوسرا گلاس اٹھایا اور اٹھا کر اس کے منہ پر مارا اور نشے میں کہنے لگا تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے؟ یہ جملہ کہا، تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتا ہے؟ سن، میں کتنا گناہگار سہی، میں بے نمازی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں گناہگار ہوں، شراب پیتا ہوں، نشے میں مست رہتا ہوں، مگر میرے دل میں میرے نبی کی اتنی محبت ہے کہ میں اپنی زبان سے ان کی شان کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کہنا تو بات کی بات ہے، میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ مارنے اور مرنے پر آ گیا۔